بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس دعا کے ساتھ آج کے اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت والی، تندرستی والی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جماعت داہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جماعت داہم سبجیکٹ ہمارا اردو، اس کا لیسن نمبر 5، ٹائٹل ہے اس کا پرستان کی شہزادی۔ اس کے رائٹر ہیں اشرف صبوحی، جو 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال کر گئے۔ یہ چیپٹر تو کافی لمبا چوڑا ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے چند ایک اہم جو نکات ہیں، جو اس کے خاص پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ جی، سیدانی بھی شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ ایک اس کے اندر سیدانی بھی کا کریکٹر ہے جو اس پورے کے پورے لیسن کے اندر انہوں نے بتایا ہے اس کے متعلق کہ سیدانی بھی شریف گھرانے کی بیٹی تھی اور دہلی پر مرہٹوں کے حملے میں خاندان تباہ ہو چکا تھا ان کا۔ 1 برس تک ان کی شادی چلی اور اس کے بعد یہ بیوہ ہو گئیں۔ گزر بسر کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا اور خوب پیسہ کمایا، خوب شہرت کمائی، لیکن اس پیسے کو اچھے طریقے سے یہ سنبھال نہ سکیں اور اپنی ادھیڑ عمر میں کافی پریشانی ان کو دیکھنے کو ملی۔ سیدانی بھی نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب مجھے دھوکے سے لے گئے تھے تو راستے میں مجھے پتہ چلا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن دل کو مضبوط کر کے اللہ رب العزت کا نام لیتی ہوئی اپنے سفر کو جو ہے وہ گزارتی رہی۔ اس کے بعد جب بھی کئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی واپس آئی، اس کے بعد بھی کئی سفر کیے۔ پہلے سفر میں کافی خوفزدہ تھی، لیکن اس کے بعد بھی کئی دفعہ ان کا آنا جانا ہوتا رہا۔ سیدانی بھی نے اپنی آپ بیتی سنانے کا آغاز کیا اور بتایا کہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ پہلے دن رات وہیں رہ کر جوڑے سی رہی تھی، پھر دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر واپس آ جاتی۔ ایک روز ان کا وہاں جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بہت سارے پیغام آئے مگر وہ نہ گئیں۔ جمعے کا دن تھا، خوب جو ہے وہ تیاری وغیرہ کر رہی تھیں اور بونٹ پلاؤ کی تیاری چل رہی تھی۔ باہر سے آواز آئی سیدانی بی کو کہ سرکار نے یاد کیا ہے، بالکی بھیجی تاکہ فوراً آ جائیں۔ میں نے انکار بھی کیا، سفید چادر سر پر ڈال کر سوار ہو گئیں۔ نواب صاحب کا گھر میرے گھر کے بالکل قریب تھا۔ قاضی واڑے سے نکلتے ہی خانم کا بازار آ جاتا ہے۔ پہلے تو خیال نہ ہوا، مگر جب بہت دیر ہو گئی اور بازار کے چراغ بھی دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی، دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں بالکی سے اتر کر اس پری کے ساتھ محل کے اندر چلی گئی۔ گورے گورے رنگ اور زرق برق کپڑے، ہزاروں پریاں پھر رہی تھیں وہاں پہ۔ چمن ایسا جو نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے اور پھلوں کی جگہ لال، نیلم اور بخراج لٹک رہے تھے۔ ایک بارادری میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک بڑے یاقوت کے تخت پر بادشاہ اور بادشاہ کی بیگم تشریف فرما ہے۔ بادشاہ بیگم نے میرا مزاج دریافت کیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ورنہ میری جان نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی بادشاہ اور درباری کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ہم اللہ کے نام کی بہت تکریم کرتے ہیں۔ بادشاہ بیگم نے کہا سیدانی بھی اور سنائیں، ڈرو نہیں، ہم سب کی شکلیں اصلی ہیں۔ تسلی دی کہ میرے سامنے اب کوئی جن یا دیو یا پری کی شکل بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خوشبودار پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے پودے سامنے آئے۔ جب ایک پھل توڑتی تو اسی جگہ فوراً دوسرا آ جاتا۔ کلیوں کو چکھا
تو نفیس اور خوش ذائقہ مٹھائیوں کی خوشبو سے روح تازہ ہو گئی۔ پرستان کے کپڑوں پر تو آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی موتیوں سے لیس پوشاکیں دیکھ کر آنکھیں ہیرا ہو گئیں۔ میں ایک طرف بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی اور دوسری طرف ناچنے گانے کی محفل جو ہے وہ سجی ہوئی تھی۔ کانوں نے نہ کبھی ایسا گانا سنا، نہ آنکھوں نے ایسا ناچ دیکھا۔ مجھے فکر تھی کہ جلدی اپنا کام نپٹاؤں اور یہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے گھر واپس پہنچوں۔ ذرا آنکھ اٹھاتی تو اپنی سوئچ چلانے لگتی۔ آخر کار جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق میں نے مکمل کر لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، سرخرو ہوئی اور جانے کی اجازت مانگی۔ میرے کلیجے پر چوٹ لگی مگر میں اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، شیطانی تم پر واری دوبارہ بلاؤ گی تو 100 دفعہ آ جاؤں گی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جاؤ، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ پالکی میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ پرستان کے بادشاہ کے انعام و اکرام کہاں ہیں۔ اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں پتھر اور کنکر پڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا کہ جنات نے مجھ سے دغا کیا ہے اور ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ یوں میرا وقت بھی گزرتا رہا۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا۔ جلتے ہوئے چراغ پر پردہ الٹا کر جب دیکھا تو چند لمحات گزرے تھے۔ جب میں نے وہ نیچے گرے ہوئے پتھر دیکھے تو وہ بڑے بڑے جواہرات اور موتی تھے، جن میں سے صرف 2-4 ہی میرے پاس باقی بچے تھے۔ تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی، جو بچا تھا بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ پکانے والی بڑی بھی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی اور دعا مانگ چکی تو کہنے لگیں، بیگم کیا راستے سے الٹے پاؤں آ گئی ہیں کہ اتنی جلدی آپ گئیں اور اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگے ہوں، لیکن یہاں ابھی چاولوں پر دم بھی نہیں آیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں بڑی بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں۔ یہ ہمارا چیپٹر تھا پرستان کی شہزادی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیپٹر کے مشقی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔